بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ انہیں اصرار ہے کہ قیامت آنی ہے تو اس کا وقت بتایا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کا سارا غیب اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اور قیامت کا معاملہ تو اتنا ہی ہے جیسے آنکھ جھپک جائے یا اس سے بھی پہلے۔ یہ اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور دیکھو، تم کو اللہ ہی نے تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا، اس وقت تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ اس نے تمہیں کان اور آنکھیں اور سوچنے والے دل دیے، اس لیے کہ تم شکر کرو۔ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين۔ کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ آسمان کی فضا میں حکم کے پابند بنے ہوئے ہیں؟ ان کو صرف اللہ تھامے ہوئے ہے۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو ایمان لانا چاہیں۔ فضا میں اڑتے ہوئے ان پرندوں کی طرح تمہارے لیے تمہارے گھروں کا سکون بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ اسی نے تمہارے لیے چوپایوں کی کھال کے گھر بنائے ہیں جنہیں تم اپنے کوچ اور قیام کے وقت نہایت ہلکا پاتے ہو، اور ان کی اون اور ان کے روؤں اور ان کے بالوں سے تمہارے لیے گھروں کا سامان اور برتنے کی بہت سی چیزیں بنائی ہیں جن سے ایک وقت تک فائدہ اٹھاتے ہو۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ۔ اور اللہ ہی نے تمہارے لیے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کے سائے بنائے ہیں، اور پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائی ہیں، اور تمہارے لیے ایسے لباس بنائے ہیں جو تم کو تمہارے ملک کی گرمی سے بچاتے ہیں، اور ایسے لباس بنائے ہیں جو تمہاری ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی میں تمہاری حفاظت کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تم پر اپنی نعمتیں پوری کرتا ہے تاکہ اس کے فرما بردار بنو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ۔ اس کے باوجود یہ لوگ اگر منہ موڑتے ہیں تو اے پیغمبر تم پر صاف صاف پہنچا دینے ہی کی ذمہ داری ہے۔ اس کا نتیجہ یہ خود بھگتیں گے، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں پھر ان سے انجان بن جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں اکثر ناشکرے ہیں۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون
وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون۔ یہ اس دن کو یاد رکھیں جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے، پھر جن لوگوں نے انکار کیا ہوگا انہیں نہ کوئی عذر پیش کرنے کی اجازت دی جائے گی اور نہ ان سے یہ فرمائش ہوگی کہ وہ خدا کو راضی کر لیں۔ اور جو اس ظلم کے مرتکب ہوئے وہ جب ایک مرتبہ عذاب کو دیکھ لیں گے تو وہ نہ ان سے ہلکا ہوگا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ اور یہ شرک کرنے والے اس دن جب اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو اپنے جرم کا الزام انہی کو دیتے ہوئے کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، یہی ہیں ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تجھ کو چھوڑ کر پکارتے رہے۔ اس پر ان کے وہ معبود ان کی بات انہی پر پھینک ماریں گے کہ تم بالکل جھوٹے ہو۔ اس دن وہ خدا کے آگے سپر ڈال دیں گے اور جو افترا وہ کرتے رہے تھے وہ سب ان سے ہوا ہو جائے گا۔ پھر یہی نہیں، جن لوگوں نے خود بھی انکار کیا اور دوسروں کو بھی خدا کی راہ سے روکتے رہے، ان کے اس فساد کی پاداش میں ہم ان کے عذاب پر عذاب بڑھا دیں۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ یہ اس دن کو یاد رکھیں جس دن ہم ہر امت میں ایک گواہ خود انہی کے اندر سے ان پر اٹھائیں گے اور تمہیں اے پیغمبر تمہاری قوم کے ان لوگوں پر گواہی کے لیے لا کھڑا کریں گے۔ اس سے پہلے یہ کتاب ہم نے ہر چیز کو کھول دینے کے لیے تم پر نازل کر دی ہے، ہدایت اور رحمت کے طور پر اور فرما برداروں کی بشارت کے لیے۔ اللہ اس میں عدل اور احسان اور قرابت مندوں کو دیتے رہنے کی ہدایت کرتا ہے اور بے حیائی، برائی اور سرکشی سے روکتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ تم بھی اے اہل کتاب اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرو جبکہ تم اسے باندھ چکے ہو، اور اپنی قسمیں ان کے پختہ کر لینے کے بعد مت توڑو جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ ٹھہرا چکے ہو۔ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت خوب مضبوط کاتا پھر خود ہی اسے تار تار ادھیڑ کے رکھ دیا۔ تم اپنی قسموں کو اس اندیشے سے آپس میں فریب کا ذریعہ بناتے ہو کہ ایک امت کہیں دوسری امت سے بڑھ نہ جائے۔ خدا تو اپنے اس فیصلے کے ذریعے سے تمہاری آزمائش کر رہا ہے۔ قیامت کے دن وہ ضرور اس چیز کو تم پر اچھی طرح واضح کر دے گا جس میں اختلاف کر رہے ہو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔
اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر اس نے تمہیں اختیار دیا ہے، اس لیے اب وہ جس کو چاہتا ہے اس کے برے استعمال کی وجہ سے گمراہ کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق ہدایت بخشتا ہے۔ اور اس نے اپنی حجت تم پر پوری کر دی ہے، تو جو کچھ تم کر رہے ہو اس کے بارے میں ضرور تم سے پوچھا بھی جائے گا۔